ریئل اسلام یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑی سب سے اچھی کتاب ایک کرسچین نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صوت العدالت الانسانیہ. علی the voice of human justice. علی پہ کتاب کون لکھ رہا ہے؟ کرسچین. کیوں لکھ رہا ہے؟ کیوں لکھ رہا ہے؟ واقعہ بھی سن لیجئے. اس نے خود لکھا ہے کہ میں حضرت علی کی ذات سے بہت متاثر تھا. اس نے بہترین کتاب لکھی ہے. اس سے اچھی کتاب ابھی تک کوئی لکھ نہیں پایا. اور یہ جارڈیک جو ایک لبنانی عیسائی ہے, اس نے جو ہے یہ کتاب لکھی تو وہ یہ کہتا ہے, اس نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ میں کتاب لکھ کر کے اور مگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اس کو چھپواؤں. تو میں چرچ میں گیا, میں بیٹھا ہوا تھا, مغموم بیٹھا ہوا تھا. فادر آئے اور انہوں نے کہا کہ جارج کیوں تم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے, چھاپنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے, کیسی کتاب ہے؟ تو جارج نے کہا کہ نہیں, آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے. تو وہ چونکا فادر. اس نے کہا اچھا تم نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کتاب لکھی؟ تو کہا ہاں. تو وہ گئے اور جتنا پیسہ ریکوائرڈ تھا لا کر کے دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ فادر یہ بتائیے کہ آپ علی کے لیے کتاب چھپوانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ علی کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے, کرسچنز پر بھی ہے. کیسے؟ کہا کہ ہم کو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب کوفے میں وہ آئے تو کرسچنز کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کے وہی سوال کیا جو آج ہر جگہ مائنورٹی میجورٹی سے سوال کر رہی ہے. کیا سوال کیا؟ آپ کی حکومتوں میں ہمارا کیا حصہ ہوگا؟ کیا حصہ ہوگا؟ ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق کیا ہے آپ کی حکومت میں؟ ہمارا حق کیا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ آج بھی یہ سوال اہم ہے. ہر مائنورٹی میجورٹی سے یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا حق کیا ہے. اب علی کا جواب سنیے, علی کا جواب کتنا اہم جواب ہے. علی کا جواب وہ جواب ہے جو زمان قیامت تک جاری رہے گا, اور اسی سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. اگر علی یہ کہہ دیتے کہ تمہاری جان مال عزت آبرو اتنی ہے جیسی مسلمانوں کی ہے, تو یہی سب سے بڑا جواب تھا. کیونکہ حضرت علی کوئی ڈیموکریٹک بادشاہ نہیں تھے. حضرت علی پوری فل پاور کے ساتھ خلیفہ بنے ہوئے تھے. ان کو ان کی زندگی میں اب کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, کوئی ووٹ دے کے ان کو معزول کرنے والا نہیں تھا, کہ ایبسلیوٹ پاور ہاتھ میں تھی, ایبسلیوٹ پاور ہاتھ میں تھی. اور کرسچینز آ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہماری کیا. دیکھیے آج کل کیا ہے, ڈیموکریٹک پاور جو ہوتی ہے 5 سال کے بعد وہ جا بھی سکتی ہے, وہی پبلک جو بناتی ہے وہی پبلک ہٹا بھی سکتی ہے. لیکن حضرت علی کو کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, کیونکہ جو خلیفہ بنتا تھا وہ آخری زندگی کے آخری وقت تک خلیفہ ہی رہنے والا تھا. حضرت علی نے پہلے تو یہ کہا کہ تمہاری جان مال عزت آبرو وہ اتنی ہی محترم ہے جتنی مسلمان کی. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے, وہ ہے اصل جملہ, کہ اگر تم میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا اس کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا, یہودیوں میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا اس کا فیصلہ توریت سے کروں گا, مسلمانوں کا ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ میں قرآن سے. یعنی تمہارا فیصلہ تمہاری کتابوں کے ذریعے کروں گا, اپنی کتاب کے ذریعے سے نہیں کروں گا, اتنا میں حق دوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ وہی اسلامی مسند پہ بیٹھنے کا حقدار ہے جو عیسائیوں کا فیصلہ انجیل سے کر سکتا ہو, اور یہودیوں کا فیصلہ توریت سے کر سکتا ہو, مسلمانوں کا فیصلہ قرآن.